الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخرج أبو نعيم في الحليان بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب العباد بعده فاختار الله تعالى له وشعبه وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه. فما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من كان مستنا فليستن بما قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولنقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة كذا بالحلية. صحابہ کرام کا تعارف کرایا ہے مصنف نے کہ صحابہ کرام کیسے تھے. تو ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈالی اپنے بندوں کے دلوں پر. اللہ نے نگاہ ڈالی انتخاب کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈالی اپنے بندوں کے دلوں پر، تو پھر اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو بھیجا اپنے پیغام کے ساتھ یعنی رسول بنا کر، اور آپ کو انتخاب کیا اپنے علم کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بھی بنایا اور اپنا علم بھی دیا. پھر دوسرے نمبر میں پھر دوبارہ اللہ نے نگاہ ڈالی لوگوں کے دلوں پر، تو پھر ان لوگوں میں سے آپ اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا نبی کے صحبت کے لیے، اور ان کو اپنے نبی کے دین کا مددگار بنایا اور ان کو کے مشیر و مشورہ والے بنائے. یہ وہ حضرات ہیں. تو صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک منتخب اللہ کی طرف سے چنی ہوئی جماعت ہے. اس لیے وہ حضرات جو ہیں ایک معیار اپنے اندر رکھتے ہیں. اس لیے فما رآہ المؤمنون حسن فهو حسن. یہ مومن حضرات ہیں، یہ جس چیز کو اچھا کہیں وہ اچھا، اور یہ حضرات جس چیز کو برا کہیں وہ برا. تو ان کی زندگی ایک معیار ہے. عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کوئی کسی طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہو، کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہو، تو وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے کہ جو مر چکے ہیں. اس لیے کہ زندہ آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ کب فتنے میں پڑ جائے. تو کہا تم ان لوگوں کی سنتوں پر چلو، ان کا طریقہ اختیار کرو جو مر چکے ہیں. تو کیا مراد ہے؟ بہت لوگ مر گئے ہیں. ہماری مراد یہ ہے کہ وہ حضرات مرے ہوئے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ یہ حضرات جو ہیں اس امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ تو ان کی خاص صفات ہے، وہ یہ ہے ابرہا قلوبا، کہ ان کے دل جو ہیں بہت پاک تھے، کفر سے پاک تھے، شرک سے پاک تھے، دنیا کی محبت سے پاک تھے. ان تمام علائم سے ان کے دل پاک تھے. اور اعمقها علما،
اور یہ حضرات اپنے علم میں بہت گہرے تھے. ہاں، ہر صحابی اس کے پاس علم ہوتا تھا. کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جو بے خبر ہو، جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. وہ ایسا نہیں تھا، کوئی صحابی ایسا نہیں، بلکہ یہ حضرات علم میں بہت گہرے تھے اور ان کے اندر تکلف اور بناوٹ نہیں تھی. یہ وہ قوم ہے، صحابہ کرام یہ حضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور خدمت کے لیے پسند کر لیا تھا، اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ان کو پسند کر لیا تھا. اس لیے فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان کے اخلاق کے ساتھ مشابہت اختیار کرو، ان کے طریقوں کی پیروی کرو. کیوں کہ فہم اصحاب محمد، کہ یہ حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی و صحابہ ہیں، اور یہ ہدایت پر اور بالکل سیدھے راستے پر تھے. اور یہ بات میں رب کعبہ کی قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں. ابن مسعود فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ ہم کو اس کا اقرار احترام ہے کہ تمہارے روزے، تمہاری عبادتیں بہت زیادہ ہیں. اور بات بھی یہی تھی، اس لیے کہ اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو عشاء کے وضو سے بدر پڑا کرتے تھے. جی ہاں، تو ابن مسعود نے اپنے ان شاگردوں کا اقرار کیا کہ اب میں اس بات کا تو اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری نماز، تمہاری روزے، تمہاری عبادتیں بہت زیادہ ہیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی تم کرتے ہو، لیکن وہ تم سے بہتر تھے. باوجود اس کے وہ تم سے بہتر تھے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے وہ ممتاز تھے اور بہتر تھے؟ تو فرمایا کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ، کہ یہ حضرات آخرت کے بارے میں بڑی رغبت اور شوق رکھنے والے، اور دنیا کے بارے میں بڑی بے رغبتی ان کے اندر تھی. دنیا کی رغبت ان کے اندر نہیں تھی، لیکن آخرت کے بارے میں ان کے اندر پوری رغبت تھی. یہ فرق تھا تم میں اور ان میں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.